سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ومن اور جو کوئی ارادہ چاہتا ہے الآخرۃ آخرت، ومن اراد الآخرۃ اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت، وسعی اور کوشش کرتا ہے، وسعی اور کوشش کرتا ہے، لہا اس کے لیے یعنی آخرت کے لیے، سعیہا اس کے لائق کوشش، وہو مؤمن وہو جب کہ وہ مؤمن مومن ہے، وہو مؤمن جب کہ وہ مومن ہے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، کان سعیہم کان کہ ہے سعیہم ان کی کوشش، مشکورہ قابل قدر، کان سعیہم مشکورہ کہ ہے ان کی کوشش قابل قدر۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جب کہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر: اور جو شخص اپنے اعمال میں آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسے ہی کوشش بھی کرے گا، مطلب یہ ہے کہ ہر کوشش بھی مفید نہیں، بلکہ کوشش صرف وہی مفید ہے جو شریعت اور سنت کے موافق ہو، کیونکہ حکم ایسے ہی کوشش کا دیا گیا ہے۔ جو عمل اور سعی شریعت اور سنت کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، سو ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی۔ غرض اللہ کے یہاں کامیابی کی شرطیں 4 ہوئیں: اول تصحیح نیت یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہو، دوسرے اس نیت کے لیے عمل اور کوشش کرنا، صرف نیت و ارادہ سے کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے عمل نہ کرے، تیسرے تصحیح عمل یعنی سعی اور عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا، کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور دور کر دیتا ہے۔ چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مدار ہے وہ تصحیح عقیدہ ہے، عقیدہ یعنی ایمان ہے۔ ان شرائط کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، کُلًّا ہر ایک کو، نمد ہم نوازتے ہیں، نمد ہم نوازتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی، وہؤلاء اور ان کو بھی، من عطاء ربک، من عطاء ربک آپ کے رب کے عطیے سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی۔ وما کان اور نہیں ہے عطاء ربک آپ کے رب کا عطیہ، محظورا محظورا روکا ہوا کسی سے بھی، وما كان عطاء ربك محظورا اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر: اور کفار کو دنیا کے نعمتیں حاصل ہونا ان کے اعمال کی مقبولیت کی علامت نہیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں مقبولین بارگاہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ آپ کے رب کی عطا دنیاوی میں سے تو ہم ان مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان غیر مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا دنیاوی کسی پر بند نہیں۔ اور تفسیر روح المعانی نے سعیہا کی تشریح میں
وہ اس ہی لائق ہو کوشش بھی۔ سعی یہاں کے تشریح میں سعی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو، یعنی عمل مطابق سنت بھی ہو اور اس پر استقامت اور مداومت بھی ہو۔ بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔